صرف اور صرف یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان صدر محترم تشریف فرما ہے، آپ کا صدارتی خطاب ہونا ہے۔ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ حائل نہ ہوا جائے اور اپنے صدر محترم، شہر کے صدر مفتی، جامعہ عربیہ کے صدر مدرسین، تحریک ختم نبوت کے صدر اور مائناز عالم دین، بہت سے حفاظ اور علماء کے استاذ الاساتذہ، بلکہ یوں کہا جائے کہ استاذ الشعراء بھی ہیں، حضرت اقدس کا صدارتی خطاب ہم اور آپ سنیں۔ اس لیے میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ حضرت والا مائک کو تشریف لائیں اور اپنے صدارتی خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ بھائی مائک والے سے گزارش ہے، مائک سیٹ کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العظیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور میرے محترم بھائیوں سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور اس کا فضل و کرم ہے کہ آج یہ اصلاح معاشرہ کے نام سے اس نیپالا پور بستی میں جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ اگر ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے، یعنی ہمارے خاندان، ہمارے گھر کی، ہمارے بستی والوں کی اور ہمارے تمام ملنے والوں کی قرآن و حدیث کے مطابق اصلاح ہو جائے تو سمجھیے کیا ہے، ہم اور آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ آج ہمارے اور آپ پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، آج ہم تکلیفیں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، ہم تکلیفوں کا شکار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ اگر غور کیا جائے، دھیان دیا جائے تو ایسی صورتحال میں ہمارے آپ کے اندر کمی ہے۔ ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا ایک انسان کو تہذیب عطا فرمائی اور طریقہ بتلایا، اس طریقے سے انتہائی ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، اس سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس بنیاد پر ہم اور آپ پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہر جگہ پر ہمیں اور آپ کو پریشان کیا جاتا ہے اور تکلیفیں دی جا رہی ہیں اور تکلیفوں کے اسباب اور وسائل پیدا کیے جا رہے ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور بتلایا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جتنے لوگ اس دھرتی پر رہنے والے ہیں، جتنے لوگ یہاں پر بسنے والے ہیں، سارے لوگ اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی دین کو تھام لو، دین کے مطابق اپنی زندگی گزارو، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اللہ کے فرمان کے خلاف تمہاری زندگی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے فرمان کے مطابق تمہاری زندگی ہوگی تو میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ جہاں پر بھی ہوں گے اور جہاں بھی آپ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیاب فرمائے گا
اور اللہ تعالیٰ ایک کامیابی کی زندگی عطا فرمائے گا. کہیں پر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کہیں پر ڈرے گے نہیں, آپ کے اندر کوئی خوف نہیں آئے گا. اور ایسے اگر کیا ہے غیر آدمی آئے آپ کو ڈرا رہا ہے, دھمکا رہا ہے, ڈرانے کی باتیں کر رہا ہے اور کیا ہے پریشان کرنے کی باتیں کر رہا ہے, تو آپ کا دل پہلے کیا ہے دھک دھک کرنے لگتا ہے. آپ کے دماغ کے اندر اللہ کا ڈر نکل کر غیروں کا ڈر آ جاتا ہے. وجہ کیا ہے اس پر غور کیجئے, دھیان دیجئے کہ ہمارے اندر یہ تعلیم نہیں ہے, ہمارے اندر طریقے نبی نہیں ہے. اگر ہمارے اور آپ کے اندر طریقے نبی آ جائے تو میرے بھائی اور دوستو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, کسی سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ کامیاب رہیں گے. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے, قرآن پاک کو حضرات علماء کرام سے سمجھنے کی کوشش کیجئے. قرآن پاک ہمیں اور آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے. قرآن پاک ہمیں اور آپ کو یہ بتلا رہا ہے کہ ہماری زندگی اگر فرمان خداوندی کے مطابق ہوئی تو میرے بھائی اور دوستو انشاءاللہ تعالی ہم چاہے آپس میں تو دور کی بات ہے, چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پاس جا کر کیا ڈر جو ہوتا ہے وہ تو دور کی بات ہے. بڑے لوگوں کے بھی مجمع میں اگر ہم چلے جائیں اور بڑے لوگوں کے سامنے بھی ہم حاضر ہو جائیں تو ایسی صورتحال میں ہمارے اندر ڈر نہیں آ سکتا ہے, خوف نہیں آ سکتا ہے. میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میرے بھائیوں اور دوستو یہی ہے جو قرآن پاک نے فرمایا کہ اے مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں جدا جدا ہو کر زندگی نہ گزارو, ولا تفرقوا. اللہ تعالیٰ نے جو یہ تعلیم دی ہے اور جو بتلایا ہے تو میرے بھائیوں اور دوستو آج معاشرے کے اندر گھر پہ ہم نظر ڈالتے ہیں, آپس میں بھائیوں میں نظر ڈالتے ہیں, ہم خاندان پر نظر ڈالتے ہیں, ہم محلوں پر نظر ڈالتے ہیں, ہم محلے کی گلیوں پر نظر ڈالتے ہیں, ایک دوسرے سے نفرت کیا کرتا ہوا نظر آتا ہے. ہر شخص ایک دوسرے سے کیا منہ بنا رہا ہے, منہ چڑھا رہا ہے, جبکہ قرآن کہہ رہا ہے ولا تفرقوا, آپس میں جدا جدا مت ہو, آپس میں ایک بن کر رہو. جس طریقے سے رسی ہوتی ہے اور کتنے اس کے اندر جوڑ لگائے جاتے ہیں اور کتنی چیزوں سے ملا کر اس کو کیا ہے ملایا جاتا ہے جب وہ رسی تیار ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس آیت کے اندر جو مثال بیان فرمائی ہے کہ جس طریقے سے رسی کو بنایا جاتا ہے, ایک ایک باریک باریک سا بال جیسی کیا ہے رسی کو پہلے بنایا جاتا ہے, اس کے بعد کیا اور بڑھایا جاتا ہے تو وہ ایک رسی تیار ہوتی ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں اور دوستو ہم اور آپ الگ الگ ہیں. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو تعلیم دی اور بتلایا کہ آپس میں جس طریقے سے ایک رسی کیا ہے مضبوط سی بن گئی جو بال کے برابر میں تھی اور بال سے کیا ہے ہلکے ہلکے موٹی ہوتی چلی گئی اور اس کو بنایا گیا تو وہ کیا ایک مضبوط چیز کو وہ اٹھا سکتی ہے. اسی طریقے سے ہم اور آپ اگر رسی کی طرح بن جائیں اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہو جائیں میرے بھائی اور دوستو ہم اور آپ بھی کیا جہاں پر جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کامیاب فرمائے گا. ہمیں کسی سے ڈرنے اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی کوئی آدمی انتشار کی کیفیت پیدا کرتا ہے, اختلاف ڈالنے کی کوشش کرتا ہے میرے بھائی اور دوستو اس کا توڑ ہمیں اور آپ کو آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں تلاش کرنا چاہیے. ایک بار کا واقعہ ہے مدینہ طیبہ میں جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ مدینہ طیبہ میں دو خاندان ہیں, ایک اوس ایک خزرج. اوس اور خزرج دو قبیلے ہیں اور دونوں قبیلوں میں ایک جنگ بواس, اس جنگ کا نام ہے جنگ بواس. 120 سال یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر تشریف لائے ہیں اس سے 120 سال پہلے سے کیا وہ جنگ ہوتی چلی آ رہی ہے اور آپس میں ہم دونوں قبیلوں کے درمیان میں درار ہے, آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا وہ گوارا نہیں کر رہے ہیں. یہ حال ہے دونوں خاندانوں کا, اوس کا بھی اور خزرج کا بھی. اوس خزرج کو نہیں دیکھنا چاہتا ہے, خزرج اوس قبیلے کو اور خاندان کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے. دونوں کے دونوں کیا ہے آپس میں لڑ رہے ہیں. آخرکار کیا ہے میرے بھائیوں اور دوستو سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی تعلیم دی اوس اور خزرج کو اور ایسا انہیں سکھایا اور ایسا آپس میں کیا ہے ان کے درمیان میں بھائی چارہ پیدا فرما دیا کہ ایک دم ایسے ہو گئے جیسے کیا ایک ہی ماں کی دودھ سے, ایک ہی ماں کی چھاتی سے ان لوگوں نے دودھ پیا ہو,
120 साल से जिन खानदानों के बीच में लड़ाई चलती चली आ रही हो मेरे भाइयों और दोस्तों, और आका नामदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनको तालीम दी, जो उनको सिखाया, तो 120 साल जो जिंदगी है लड़ाई और जंग वाली, वो आपस में ऐसे हो गए जैसे कि क्या उन्होंने एक ही माँ की छाती से दूध पिया हो। आपस में इत्तिहाद के साथ, आपस में मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारने लगे मेरे भाइयों और दोस्तों। जब जिंदगी गुजारने लगे, उनमें क्या यहूदी, एक शम्मास इब्न कैस यहूदी था, शम्मास इब्न कैस यहूदी था। उसको ये देखना गवारा नहीं हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औस और खजरज की जो लड़ाई 120 साल से चलती चली आ रही है, इस लड़ाई को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म फरमा दिया है। इसको खत्म जो तालीम दी है वो लड़ाई खत्म हो गई, वो लड़ाई फिर से जारी होना चाहिए। आपस में इत्तिहाद टूटना चाहिए, आपस में मोहब्बत खत्म होना चाहिए। इस तरीके से मेरे भाइयों और दोस्तों, औस और खजरज के दरमियान में शम्मास इब्न कैस यहूदी सिफत रखने वाला, उसने सोचा इनमें दरार पैदा कर दें। वो मौके की तलाशी में हमेशा रहता था। एक बार देखा कि मदीने तैयबा में बाहर के हिस्से में ये औस और खजरज आपस में मोहब्बत के गीत गा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसे नबी को मबऊस फरमाया, एक ऐसे नबी को हमारे अंदर भेजा जिसने हमारे अंदर की जो गलाजत थी, दिल के अंदर जो गंदगी भरी हुई थी ना इत्तिफाकी की, लड़ाई करने की और जंग करने की, उस लड़ाई को, उस गंदगी को उस शख्स ने क्या निकाल कर बाहर कर दिया। आज हम दोनों क्या है, खानदान आपस में एक दूसरे से मिलकर भाई के तरीके से रह रहे हैं मेरे भाइयों और दोस्तों। इसी तरीके से वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कर रहे थे, औस और खजरज। इतने में क्या है, शम्मास इब्न कैस यहूदी को ये बात मालूम हो गई कि क्या दोनों के दोनों खानदान आज वहां शहर के बाहर जब जमा हैं और आपस में मोहब्बत के गीत गा रहे हैं, आपस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के आने की और आप अलैहिस्सलाम की आमद की खुशियां मना रहे हैं मेरे भाइयों और दोस्तों। तो शम्मास इब्न कैस यहूदी पहुंचा और उसने कहा कि अरे औस, तुमको मालूम नहीं है ये खजरज वही खानदान है जिस खानदान ने तुमसे तुम्हारी माँ को तुमसे जुदा किया था, तुम्हारे बाप को तुम्हारी माँ से जुदा किया था, तुम्हारी माँ को बेवा और रांड कर दिया था, तुम्हारी कहीं किसी से कहा कि तुम्हारी माँ को तुम्हारे बाप से जुदा कर दिया था, तुम्हारे भाइयों को तुमसे जुदा कर दिया था। मेरे भाइयों और दोस्तों, पुरानी बातें जो जाहिलियत वाले थी, जो क्या पुराने जमाने में जरा सी बात पर क्या आपस में लड़ाई लड़ने लगते थे, और उन बातों को उसने छेड़खानी कर दिया, उन बातों को उसने छेड़ दिया। आपस में आखिरकार क्या है, दोनों बातें, दोनों खानदान वालों को कदीम बातें, पुरानी बातें याद आ गई और उन्होंने सोचा कि क्या है, वाकई ऐसा मामला हुआ है। 120 साल हमने जंग लड़ी है, आपस में क्या लड़ते चले आ रहे हैं, वाकई क्या हमारी माँ को इस खानदान ने हमारे बाप से जुदा किया, हमारे बाप को माँ से जुदा किया, राड और बेवा किया। इस तरीके से मामला चलते चले आ रहे थे और मुसलसल क्या है, इस शख्स ने, इस खानदान, इस औस ने खजरज के घर वालों को कत्ल किया है, खानदान वालों को कत्ल किया है। मेरे भाइयों और दोस्तों, जब ये बात आपस में वहां पर पड़ी और आपस में क्या है, एकदम उभरने लगी, शम्मास इब्न कैस ने उभारी ये बात, उन दोनों खानदान वालों को अपनी पुरानी बात याद आई और आपस में क्या है, बातचीत बढ़ने लगी। आपस में क्या है, इतनी तेजी के साथ, इतनी शिद्दत के साथ बातचीत बढ़ी, करीब था कि दोनों की दोनों खानदान औस खजरज से भिड़ जाए, खजरज औस से भिड़ जाए। इतने में सरवर कायनात इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम होता है कि या रसूल अल्लाह, वहां पर जिन दोनों खानदानों के बीच में आपने मोहब्बत पैदा फरमा दी थी, औस और खजरज के दरमियान में, आज वही उन्हीं दोनों खानदानों के दरमियान में दरार होने जा रही है, उन्हीं के दरमियान में ना इत्तिफाकी पैदा होने जा रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये बात जो सुनी, आप इस्लाम जल्दी से तेजी के साथ तशरीफ ले गए और देखा कि हाँ, वाकई दोनों खानदानों के दरमियान में दरार पैदा होने जा रही है, लड़ाई झगड़ा होने जा रहा है, गुत्थम गुत्ता होने जा रही है। इतने में आका नामदार अलैहिस्सलाम फौरन खड़े हुए और आपने फरमाया, या अय्युहन नास बैना अज़हुरिकुम, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान में मौजूद हूँ। जाहिलियत की बातें कैसी, यहूदियतें कैसे आ गई तुम्हारे अंदर, ईसाइयतें कैसे आ गई,
جو 20 سال والی جنگ جو تم لڑتے چلے آ رہے تھے اس کا ہم نے خاتمہ کیا. تمہارے درمیان میں ہم نے لڑائی کو ختم کر کے آپس میں محبت پیدا کی, وہ ہم نے کام کیا. آج تم زمانے جاہلیت کے طریقے پر آ گئے ہو, یہ تمہارے اندر کیسے معاملہ پیدا ہو گیا؟ آخرکار انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے درمیان میں یہ شماس ابن قیس یہودی آ گیا, اس نے قدیم اور پرانی باتوں کی چھیڑخانی کر دی. اس بنیاد پر کیا ہے ہمارے درمیان میں درار پیدا ہونے جا رہی تھی. یا رسول اللہ آپ تشریف لائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ دیر تقریر فرمائی, ان کے درمیان میں خطبہ دیا اور نصیحانہ انداز سے ان کو سمجھایا. فوراً کیا ہے آپس میں رونے لگے اور ایک دوسرے کے گلے ملنے لگے. میرے بھائی اور دوستو, اگر ہم اور آپ بھی کیا ہے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے لگے, جو آج معاشرے کے اندر ختم ہو رہی ہے, جس کی بنیاد آج اس جلسے کی ڈالی گئی ہے, تو میرے بھائی اور دوستو, ہم اور آپ کہیں پر ناکام ہونے والے نہیں ہیں. ہم اور آپ کہیں پر خراب اور برباد ہونے والے نہیں ہیں. ہم کامیاب رہے ہیں اور کامیاب رہ کر رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتحاد کے اندر وہ طاقت عطا فرمائی ہے, آج جو طاقت دوسری چیز کے اندر موجود نہیں ہے. اس لیے اتحاد کے ساتھ رہیے. دیکھیے صحابہ کہف کتنے تھے؟ صحابہ کہف سورہ کہف پارے 15 اور 16 پارے میں کیا ہے مکمل ہوتی ہے, پارے 16 رکوع 3 کے پاس مکمل ہوتی ہے. اب آپ حضرات نے باقی صحابہ کہف بہت سنا ہوگا. آخر یہاں کتنے لوگ ہیں؟ آج کیا گنتی کے کیا چند لوگ ہیں؟ آج 7 لوگ ہیں. اس انداز کے 7 لوگ ہیں. میرے بھائی اور دوستو, آخرکار کیا ہے دیکھتے کیا ہے, ایک جگہ میلہ لگ رہا ہے اور میلے میں کیا ہے غیر اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو لوگ ٹیک رہے ہیں, غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں, غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اور یہ 7-8 لوگ تھے. انہوں نے دیکھا غیر اللہ کو یہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں, تو کیا ایک آدمی وہاں سے ہٹا کر ہم تو نہیں غیر اللہ کے آگے کیا جھکیں گے, یہ اپنی کیا ہے جہالت والی باتیں کریں, جہالت والے کام کریں, ہم غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے. ہمیں اللہ نے ہدایت دی, ہم اللہ کو ماننے والے ہیں. ربنا ورب السماوات, ہمارا رب آسمان اور زمین کا رب اللہ ہے. اس طریقے سے انہوں نے کہا. ایک ہٹا, دوسرا آیا, وہ بھی کیا وہیں پر کھڑا ہو گیا, تیسرا آیا, وہ بھی کھڑا ہو گیا. الغرض جتنے لوگ تھے وہ سارے ایک جگہ پر جو درخت وہاں پر موجود تھا اسی کے نیچے کھڑے ہو گئے, اور آپس میں ایک دوسرے سے نہ آشنا نہ واقف, نہ وہ جتنے لوگ تھے آپس میں ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے. یہ شہزادوں کی, وزیروں کی, بادشاہوں کی اولاد میں سے تھے. شہزادوں اور معمولی آدمی نہیں تھے, شہزادوں اور وزیروں کی, بادشاہوں کی یہ اولاد میں سے تھے. یہ سارے لوگ کنارے کھڑے ہوئے ہیں. لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ نہیں آ رہے یہاں پر, کیا بات, آج سجدہ نہیں کر رہے, آپ لوگ کیا سجدہ نہیں کر رہے, پیشانی اپنی نہیں ٹیک رہے, آپ کیا دعائیں نہیں مانگ رہے یہاں پر آ کے, غیر اللہ کے سامنے دعائیں کیوں نہیں کر رہے؟ کہا کہ نہیں, ہم تو ایک اللہ کو مانتے ہیں, ہم تو ایک اللہ کو مانتے ہیں, ایک اللہ کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں, ایک اللہ سے ہم دعائیں کرتے ہیں, اس کے علاوہ ہم نہیں مانگتے, کسی اور سے کیا دعائیں کرتے ہیں. اس طریقے سے انہوں نے جواب دیا. ایسے ہلکے سے کیا جو اس زمانے میں بادشاہ تھا اس تک یہ خبر پہنچ گئی کہ کچھ لوگ ہیں یہاں میلہ میں آئے ہوئے ہیں, وہ غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں, صرف کہتے ہیں ایک اللہ کے سامنے اپنی ہم اس پیشانی کو ٹیکتے ہیں, اپنے ہاتھوں کو اس سے اٹھا کر کیا دعا مانگتے ہیں. اس طریقے سے کیا ان کا یہ معاملہ ہے, ان کا یہ مزاج ہے. بادشاہ تک پہنچ گئی, بادشاہ تک یہ خبر پہنچ گئی. بادشاہ نے ان لوگوں کو بلایا, نوجوان قسم کے لوگ ہیں, انہیں کوئی ڈر نہیں کہ بادشاہ بلا رہا ہے, اور بادشاہ بھی کیسا ہے, وہ بھی مشرک, اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا, اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا, وہ بھی بادشاہ بھی ایسا. دقیانوس جس کا نام ہے, مفسرین حضرات لکھتے ہیں دقیانوس بادشاہ ہے. تو دقیانوس بادشاہ کے سامنے حضرات پہنچے. بادشاہ نے کہا کہ کیوں تم نے سجدہ نہیں کیا, کیوں تم نے غیر اللہ کے سامنے دعائیں نہیں مانگی, کیا بات, اور ہمارے دربار میں بھی کیا سجدہ کیا جاتا ہے سلام کی جگہ پر, کیوں نہیں کہ تم نے تعظیمی سجدہ کیا؟ کہا, ان لوگوں نے صاف کہہ دیا, کہا ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ہمارا رب اور تمام کائنات کا رب, جتنی اس کائنات پھیلی ہوئی ہے, جتنی ہماری معلومات میں ہے اور جتنی معلومات میں نہیں ہے,
सारी कायनात का खालिक और मालिक एक अल्लाह है, उसके अलावा हम सजदा नहीं करते हैं, उसके अलावा किसी और को हम रब नहीं जानते हैं, उसके अलावा हम किसी और को नहीं हम पुकारते हैं। साफ तरीके से कहां पर है मेरे भाइयों और दोस्तों? कुफरिस्तान है उसकी पार्लियामेंट, कुफ्र से भरी हुई है। दाईं तरफ भी काफिर, बाईं तरफ भी काफिर, सामने भी काफिर, पीछे भी काफिर, और एक चंद लोग हैं उस मौके पर ये अल्फाज निकालते हैं, लद्दू व मिन दूनिही इलाहन लक़द कुल्ना इदन शतता। मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर हमारे आपकी इस्लाह हो जाए, हम और आप अल्लाह के फरमान के मुताबिक चलने वाले बन जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत तैयबा है, आप अलैहिस्सलाम का जो तरीके कार है, जो आप अलैहिस्सलाम ने जिंदगी अता फरमाई है, मोहब्बत की, आपस में मोहब्बत के साथ रहना, आपस में क्या हर एक के साथ हुस्न सुलूक का मामला करना, चाहे तुम्हारा पड़ोस का रहने वाला गैरुल्लाह को मानने वाला क्यों न हो, उसके साथ भी क्या हुस्न सुलूक करना। देखिए आका इनामदार हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है, आप अलैहिस्सलाम की तालीमात एकदम उमूमी है, उसके अंदर क्या है, मुस्लिम गैर मुस्लिम की कैद नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में फरमाया, जिसे वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन क़ील व मन या रसूलल्लाह क़ाल अल्लज़ी ला यमनु जारुहु बवाइक़हु, बुखारी की रिवायत। अल्लाह की कसम वो आदमी मुसलमान नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो आदमी मुसलमान नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। सहाबे कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन हैरत में पड़ गए और ताज्जुब में पड़ गए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 3 बार कसम खा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि वो आदमी मुसलमान कामिल तरीन नहीं हो सकता है, आखिर वो कौन है? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कौन शख्स है जिसके बारे में आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं मुसलमान कामिल नहीं है? कौन आदमी है वो? कौन आदमी? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लज़ी ला यमनु जारुहु बवाइक़हु, वो आदमी जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से महफूज न रहे। पड़ोस का रहने वाला चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कुफ्र और शिर्क करने वाला हो, कुछ भी करने वाला हो, आका इनामदार हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम है, उसके साथ क्या सलूक का मामला करो, उसके साथ अच्छाई का मामला करो। ये मेरे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। ये तो क्या तारीख से जाहिल हैं, तारीख से नावाकिफ हैं, जो ये कहते हैं कि क्या आका इनामदार हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तालीम से हटकर क्या दूसरी बात की है, दूसरों को सताने की बात की है। वो तारीख से जाहिल हैं जो ये बात कहने वाले हैं, तारीख से नाआशना है, तारीख वो पढ़ते नहीं है। मेरे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीख को पढ़िए। आज जो लोग ये बातें गलत कहते हैं, उनको मेरे आका की तारीख पढ़ना चाहिए, उन्हें पता चल जाएगा मेरे आका की क्या तालीम है, मेरे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या रास्ता बतला रहे हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं अर्ज़ देकर रहा था, बतला रहा था, अगर वाकई हमारे और आपके अंदर आपस में मोहब्बत पैदा हो जाए, आपस में इत्तिहाद पैदा हो जाए, आपस में इत्तिफाक पैदा हो जाए, तो मेरे भाइयों और दोस्तों इंशाअल्लाह ताला हम और आप कहीं पर भी नाकाम नहीं हो सकते हैं, हर जगह पर कामयाब रहेंगे। चाहे जहां हम और आप चले जाएं, सिर्फ अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा करें, हर जगह पर कामयाब रहिए। कुरान का सबक है, कुरान जगह जगह पर फरमा रहा है, व इन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया इन्नल्लाह बिमा यअमलून मुहीत। कुरान ऐलान कर रहा है मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर तुम क्या है अल्लाह के फरमान पर जमे रहो, अल्लाह के फरमान पर तुम जमे रहो मेरे भाइयों और दोस्तों, और अल्लाह से डरते रहो, तुमको क्या है, जो लोग नालायक इस धरती पर रहने वाले हैं, जो लोग तुमको खत्म करने की साजिशें कर रहे हैं, जो लोग इस सफे हस्ती से मिटाने की बातें कर रहे हैं, जर्रा बराबर उनका मक्र, उनका फरेब तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। कुरान कह रहा है, कुरान पाक ये ऐलान कर रहा है। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, ये तमाम की तमाम चीजें ही उस वक्त हमें और आपको हासिल होंगी जब हमारे बच्चे कुरान और हदीस के मुताबिक इल्म दीन हासिल करेंगे, कुरान पाक हासिल करेंगे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को हासिल करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला यही हमारी पहुंच आगे चलकर क्या है, दूसरों लोगों को हिदायत पर लाने वाली होगी। आज हम और आप मेहनत करें तालीम पर, इंशाअल्लाह हम और आप कामयाब रहेंगे। देखिए हमारे आबा व अजदाद ने कितनी मेहनत की है इस तालीम पर, ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। मैं एक छोटा सा वाकया सुनाने जा रहा हूं और उसको भी क्या मुख्तसर कर रहा हूं। फर्रुख मदीने तैयबा में के रहने वाले हैं,
اور ان کو اللہ کے راستے میں گئے ہوئے کافی دن ہو چکے تھے. بہت سے کیا ہے ممالک ہارون الرشید کے ساتھ میں انہوں نے فتح کیے, صحابہ کے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ساتھ میں فتح کیے. اس کے بعد میں صحابہ کا زمانہ ختم ہو رہا تھا اور کافی دن ہو گئے مدینہ طیبہ رہتے ہوئے. ان کو کیا ہے اس فتح یابی پر کافی رقم بھی انعام میں ملی تھی. جس وقت یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے سے چلے اس وقت ان کے پاس 30,000 اشرفیہ ہیں. فروخ کے پاس 30,000 اشرفیہ ہیں, یعنی سونے کے سکے 30,000. آج کل کیا ہے کروڑوں روپے سے اوپر نکل جائیں گے 30,000. تو بہرحال اتنی ہے. بیوی سے کہا کافی دن ہو گئے ہیں, 30 سال کی اٹھتی ہوئی جوانی ہے اور جوانی کے جوش میں کہہ رہے ہیں میری بیوی یہ 30,000 اشرفیہ ہیں, ان اشرفیوں کو رکھیے اور میں جب اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں وہاں سے میں واپسی کروں گا, ان 30,000 اشرفیوں کا حساب لوں گا. میری ماں اور بہنوں جو پردہ کے اندر بیٹھی ہوئی وہ بھی غور سے اس واقعے پر سنیں, دھیان دیں. کہا ٹھیک, کہا کہ آپ جا رہے ہیں اس حالت میں, میرے پیٹ میں تو بچہ ہے. اور بیوی کیا بولی میرے پیٹ میں تو بچہ ہے, میں حمل سے ہوں, مجھے کس پر چھوڑ کر جا رہے ہیں. کہا یار گھبراتے کیوں ہو, یہ 30,000 اشرفیہ ہیں, اسی میں سے خرچ کرنا تمہیں جو ضرورت پڑے. کہا اچھی بات چاہیے. اچھا تو ہمارے آج کل کی مائیں اور بہنیں ہوتی ہیں لاؤ یہ زیور بنواؤں, یہ کیا ہے کپڑے بنواؤں, ایسا نہیں کیا انہوں نے. آخرکار کیا فروخ چلے گئے, 1 مہینہ ہوا, سال ہو گیا, 2 سال ہو گئے, ادھر بچے کی پیدائش بھی ہو گئی, بچے کی پیدائش بھی ہو گئی. الغرض کا 30 سال ہو گئے. 30 سال اللہ کے راستے میں ایک دن سے لگا کر سوچتے سوچتے اور اللہ کے راستے میں کامیابی حاصل کرتے کرتے, جد و جہد کرتے کرتے مجاہدہ کرتے کرتے 30 سال ہو گئے ان کو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے. اب یہ 30 سال کے بعد میں آتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے, آپ سوچئے اگر کیا ایک ہی شہر انہوں نے کیا ہے مجاہدہ کرتے ہوئے فتح حاصل کی ہوگی, کم سے کم 30 تو شہر ایک سال کے اندر 30 شہر تو ضروری ہے, اور پتہ نہیں کتنے ہوں گے, یہ تو کیا ایک تخمینہ ایک اندازہ ہے. 30 سال کے بعد میں واپس ہوتے ہیں اور واپس ہونے کے بعد میں اپنے گھر کی مدینہ طیبہ کے اندر رات کا وقت ہے, سناٹا چھایا ہوا ہے, کنڈی کھٹکھٹائے ہوئے بغیر گھر کے اندر کیا ہے گھستے ہوئے جا رہے ہیں, گھر کے اندر گھستے ہوئے جا رہے ہیں. اتنے میں کیا گھر سے کڑیل جوان نظر آتا ہے, اور کڑیل جوان آگے کیا ہے فروخ سے ملاقات کرتا ہے. اے بندے خدا تو میرے گھر کیسے آ گیا, تیری ہمت اور جرات کیسے ہوئی. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا. اس طریقے سے قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اگر اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھر میں جانا چاہو تو پہلے کیا سلام کرو, آواز دو, اجازت چاہو تب کیا گھر میں داخل ہو. اگر وہاں اجازت نہ ملے یا وہاں کوئی نہ ملے واپس چلے آؤ. قرآن کا حکم ہے تو کیا ہے بغیر دستک دیے ہوئے, بغیر کنڈی کھٹکھٹائے ہوئے, بغیر آواز دیے ہوئے, بغیر سلام کیے ہوئے وہ کڑیل جوان فروخ سے کہہ رہا ہے کہ تم داخل ہو, یہ تمہاری ہمت اور جرات کیسے. اب فروخ نے سوچا, کہا کہ ارے اس مکان کو تو ہم ہی نے بنایا ہے, ہمارا ہی بنایا ہوا ہے, ہم 30 سال پہلے یہاں سے کیا ہے اس مکان کو بنا کر اپنی بیوی کے حوالے کر گئے تھے, اور یہ جوان کہہ رہا میرا مکان ہے. اب آپس میں کیا بات چیت, جوان کہہ رہا میرا مکان, بڑے میاں کہہ رہے میرا مکان. دونوں کیا آپس میں کیا ہے بات چیت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. اتنے میں کیا ہے جب آوازیں گونجنے لگی دونوں باپ بیٹوں کی, ابھی باپ بیٹے سے آشنا نہیں ہوا اور بیٹا باپ سے کیا واقف نہیں ہوا, دونوں کے درمیان میں کیا اجنبیت ہے, دونوں کے درمیان میں اجنبیت کا پردہ حائل ہے, ایک دوسرے سے واقف ہے نہیں. آپس میں کیا تیزی کے ساتھ بات چیت ہونے لگی. اتنے میں کیا محلے کے اندر جو حضرات فقہاء کرام, علماء دین, محدثین حضرات رہے تھے وہ تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے آئے کہ ہمارے شیخ جو ربیہ ہیں یہاں ان سے کیا بات چیت ہو رہی ہے بڑے میاں سے. انہوں نے آگے کیا ہے کہا بھائی ایسا ہے, بڑے میاں سے کہا یعنی فروخ سے کہا فروخ بھائی میرے ساتھ چلیے آپ اور ہمارے ساتھ رہیے, پھر صبح ہوگی اس وقت آپ کو فیصلہ کر دیا جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں آپ کا مکان, وہ جوان کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مکان, آج دونوں کا کیا آپس میں فیصلہ دے دیا جائے گا. کہا اچھا اچھی بات. اب اتنے میں کیا فروخ جب گھر سے نکلتے کہتا ہے یا اللہ, ایک کیا آواز نکالی اور دل و زبان سے, کہ وہ دل سے نکلتی ہوئی زبان پر ظاہر ہوئی, اور آسمان کی طرف دیکھا فروخ نے.
کہا کہ یا اللہ اس مکان کی دیواروں کو میں نے ہی تو چنا تھا آج سے 30 سال پہلے، اس مکان کو ہم ہی تو بنایا تھا، اے اللہ ہم ہی کو اس مکان سے آج نکالا جا رہا ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ اے اللہ تو رحم فرما، یہ ہمارا مکان ہے، ہمارے مکان سے میں نکالا جا رہا۔ اتنے میں کیا ہے، کوٹھی پر بیوی آرام فرما رہی تھی، بیوی کے کان میں آواز 30 سال پرانی یاد آ گئی، ارے یہ تو میرے شوہر ہے، یہ تو میرے کیا ہے شوہر ہے۔ اور ربیہ سے کہا ربیہ بیٹا جاؤ تمہارے ابو جان ہے، آج 30 سال کے بعد میں واپس آئے ہیں، ان کی خوشامد کرو، ان سے معافی مانگو، تم ان کے ساتھ تیزی کے ساتھ پیش آئے ہو، آؤ جلدی ان کو واپس لے کر آؤ۔ کہا کہ اچھی بات، فوراً کیا ہے ان کو واپس لایا گیا، اور بات چیت چونکہ بڑھ گئی، اس لیے پوری رات اسی میں گزر گئی، اور رات کے حصے ہی میں وہ آئے تھے۔ اتنے کیا مسجد نبوی میں فجر کی اذان ہوئی، اور فجر کی اذان ہوتے ہی ربیہ نے اپنا جبہ اور قبہ پہنا، مسجد نبوی تشریف لے گئے۔ اس کے بعد فروخ کیا ناشتہ کر رہے تھے، بیوی نے پیش کیا، ان کے سفر سے جو واپسی کی، کہا ناشتہ حاضر ہے، کھائیے پیجیے۔ کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں، اتنے میں ان کو یاد آ گیا، کہا کہ 30,000 اشرفیاں اے میری بیوی، رات کو غصہ تو تھا ہی بھائی، گھر سے نکالا جا رہا تھا، کہا اے میری بیوی میں نے تجھے چلتے وقت 30,000 اشرفیاں دی تھی، ان اشرفیوں کا حساب دے، ان اشرفیوں کا حساب دے، بیوی سے کہہ رہے ہیں۔ بیوی نے کہا ذرا صبر تو کیجئے، چائے تو پی لیجئے، کھانا تو کھا لیجئے، ناشتہ کر لیجئے، اس کے بعد اس 30,000 اشرفیوں کا ایک ایک اشرفی کا میں آپ کو حساب دے دوں گا۔ کہا کہ اچھی بات، ٹھیک۔ اتنے مسجد نبوی میں اذان ہوئی، یہ بھی کیا مسجد نبوی تشریف لے گئے، اور وہاں جا کے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں کیا ہے، حضرت ربیعۃ الرائے رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے بیٹے کا نام تھا جو ابھی اجنبی ہے آپس میں، وہ ربیعۃ الرائے اپنے مسند حدیث پر بیٹھے اور وہاں پر درس دینے لگے۔ دیکھتے کہ حضرت امام مالک، حضرت امام ابو حنیفہ اور دیگر بڑے بڑے فقہاء کرام اور محدثین جو اس زمانے کے اندر تھے، سارے کے سارے ان کے بیٹے کے سامنے اپنے پہلو تہی کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، شرف تلمذ اختیار کیے ہوئے بیٹھے ہیں، شاگردی میں کیا ان کی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر شخص شہزادہ ہے، وہ اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے۔ ہر ایک کیا ہے، بڑے بڑے ذمہ دار قسم کے لوگ اپنے آپ کو کیا اس پر نشاور کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں۔ اب یہ پوچھ رہے، کہا کہ آخر یہ نوجوان کون ہے؟ ابھی اس کی 25-30 سال کی عمر ہوگی، اس پر لوگ اتنا قربان ہو رہے ہیں، اور میں 30 سال مجاہدہ کر کے آیا ہوں اللہ کے راستے میں، آیا مدینے کے اندر میری کوئی خیر خبر لینے بھی نہیں آیا، بلکہ الٹا مجھے میرے گھر سے نکالا جا رہا تھا، یہ حال تھا۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ ارے تم کو معلوم نہیں ہے یہ کیا ہے؟ رئیس المحدثین ہیں، یہ ربیعۃ الرائے ہیں۔ کہا اچھا کس کے بیٹے ہیں؟ کہا کہ زیادہ تو ہمیں معلوم نہیں، لوگوں نے جو پیچھے بیٹھے ہوتے انہوں نے بتایا اتنا معلوم ہے، ان کے باپ کا نام فروخ ہے، اور حضرت کے والد محترم آج ہی رات میں تشریف لائے ہیں۔ جب انہوں نے سنا کہ کہ یہ تو ہمارا سپوت ہے، ہم ہی آج رات میں تشریف آئے ہیں، ہم ہی آج رات میں آئے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو کیا نکلنے لگے، خوشی کے مارے آنسو نکلنے لگے، اور جلدی سے کیا گھر پہ آئے، اور گھر پہ آ کے کیا ہے کہنے لگے کہ اے میری بیوی، اور تو ہم نے عجیب ماجرا دیکھا، نوجوان ہے، اس پر کیا سارے لوگ قربان ہیں۔ کہا کہ اچھا یہ بتائیے آپ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو کیوں ہے؟ کہا آنسو پوچھتی ہے کیوں ہے؟ میرا بیٹا جو ہے ربیعۃ الرائے، جس کو ہم پہچان نہیں سکے، یہ اس کے علم کی خوشی میں اللہ نے اس کو اتنا علم عطا فرمایا۔ کہا معلوم ہے آپ کو، آپ کے جانے کے بعد میں جو 30,000 اشرفیاں ہمیں دے گئے تھے، ہر اشرفی کیا ہے ہم نے آپ کے بیٹے کی تعلیم پر خرچ کی ہے، آپ کے بیٹے کو ہم نے پڑھایا ہے۔ بیٹے نے کہا امی جان ہم مصر جائیں گے، ہم نے مصر تعلیم کے لیے بھیجا۔ بیٹے نے کہا میں بغداد جاؤں گا، ہم نے بغداد بھیجا۔ بیٹے نے کہا ملک شام جائیں گے، ہم نے ملک شام بھیجا۔ بیٹے نے کہا ملک یمن جائیں گے، ہم نے ملک یمن بھیجا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک ملک نہیں، 5 ملکوں کے اندر تعلیم حاصل کرنے والا شخص، 5 ملکوں کے اندر تعلیم حاصل کرنے والا شخص۔ اور یہ تعلیم کون دلا رہی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، غور سے سنو، دھیان دو، یہ تعلیم دلانے والی یہ ماں ہے، اور جس کے حوالے 30,000 اشرفیاں کر گئے تھے، 30,000 اشرفیاں بیٹے کی تعلیم پر لگائی، اور ایک ملک میں نہیں 5 ملکوں میں اپنے شوہر کے پیچھے اور اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں، اپنے شوہر کے نہ ہونے کے وقت میں اپنے بیٹے کو یہ تعلیم دی۔ آج ذرا ہم اور آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں، اپنے بچوں کو ہم کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ ہمارا بچہ ہے ہمارے سامنے موبائل لیے ہوئے کھیل رہا ہے، موبائل کے اندر گندی اور غلیظ
چیزیں سامنے نظر آتی ہیں ان چیزوں کا بچہ نظر میں ڈال رہا ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، یہ بچے کیا تعلیم حاصل کریں گے؟ یہ کیا ان کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ آئے گا؟ کیا ان کے اندر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے گی؟ اس لیے آج یہ عہد کیجئے، آج یہ ارادہ کیجئے، یہ عزم مصمم کر لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی آج جو اصلاح معاشرہ سے پیغام دیا جا رہا ہے، جو یہ جلسے سے پیغام پہنچایا جا رہا ہے، آج حضرات علماء دین ہمارے اور آپ کے بیچ میں موجود ہیں. ان کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو باتیں جو پہنچ رہی ہیں ان پر ہم ضرور عمل کریں گے. اپنے بچوں کو ہم اعلیٰ درجے کی علمی تعلیم، دینی تعلیم ہم سکھلائیں گے جس سے ہمارے بچے گمراہ ہو. اور ہم ہی نہیں صرف ہم پڑھ لیں، اپنے کیا پڑوس کے بچوں کو، اپنے محلے کے بچوں کو، اپنے رشتہ دار کے بچوں کو، ہر ایک کے ساتھ کیا ہم حسن سلوک کرتے ہوئے ان کو ہم توجہ دلائیں گے. ایک معاشرہ، ایک بہترین معاشرہ یہ بنے گا، ایک بہترین یہ زندگی بنے گی. انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب رہیں گے. اس لیے ضروری ہے ہم اور آپ ان باتوں پر عمل کرنے والے بنے. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. برے طریقے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ.